بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان اپنے محل میں موجود اپنی خوابگاہ میں بیٹھے بڑے پریشان سے تھے۔ ان کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس وقت وہ کس حالت سے دوچار ہیں۔ ان کی زوجہ بھی ان کے قریب ہی موجود تھی۔ بارشوں کی وجہ سے سلطان کی رعایا کا بہت نقصان ہو گیا تھا۔ کچی آبادی کے گھر پورے کے پورے اجڑ گئے تھے۔ بہت سی غریب عوام کو تو سلطان نے اپنے محل میں بھی پناہ دی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی جگہوں پر رہائش کا انتظام کر دیا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے۔ بارش کی وجہ سے جو پانی ان کے گھروں کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، وہ لوگ پھنس چکے تھے اور باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ سلطان جانتے تھے ان کی عوام اس وقت بہت پریشانی میں مبتلا ہے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں ہے۔ سلطان کو اس بات کا علم تھا کہ وہ لوگ سفید پوش گھرانے تھے، روزانہ کما کر روزانہ کی روٹی اپنے گھر لے کر جاتے تھے۔ ایسے میں سیلاب کی وجہ سے ان کا باہر نکلنا بالکل ہی بند ہو گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بہت سی عوام کی مدد کر کے آئے تھے۔ اب انہیں پچھلے حصے کی طرف روانہ ہونا تھا اور ان کی مدد کے لیے جانا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ ظہر کی نماز ادا کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اذان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی زوجہ نے جب انہیں اتنی پریشان حالت میں دیکھا تو ان کے برابر میں بیٹھ کر ان کو دلاسا دینے لگی، کہنے لگی، سلطان معظم آپ اتنے پریشان نہ ہو، خدا تعالیٰ جلدی ہماری مدد فرمائیں گے اور ہمیں اس مشکل گھڑی سے نجات دیں گے، بس آپ ان سے دعا کریں، انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور اسی پہر ظہر کی اذان ہو گئی تھی۔ اب پوری اذان سن کر سلطان نے اپنا مسلح بچھایا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ پوری نماز ادا کر کے سلطان نے جیسی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو ان کی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اس بات سے واقف تھے کہ اس پہر وہ بالکل محفوظ مقام پر تھے۔ اگر وہ باہر نہ بھی جاتے تب بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سلطان کوئی عام بادشاہ نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی رعایا کی فکر کرتے تھے۔ اس پہر ان کی رعایا بہت برے حال میں موجود تھی۔ یہ بات ان کے دل کو بہت تکلیف پہنچا رہی تھی، اس لیے وہ مسلسل غمگین محسوس ہو رہے تھے۔ سلطان روتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ، یا رب العالمین، آپ کی شان بہت بڑی ہے، آپ عظمتوں والے رب ہیں، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ میں مسلسل 15 دن سے آپ سے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ یہ بارشیں تھم جائیں۔ میری رعایا کافی غریب ہے، وہ اتنا نقصان برداشت نہیں کر سکتی، لیکن یا رب العالمین آپ میری دعاؤں کو اس بار قبول نہیں کر رہے۔ میں نہیں جانتا کہ ہم لوگوں سے کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے ہم سب پر یہ عذاب نازل کیا ہے، لیکن میرے رب تو عظمتوں والا ہے، تیری شان جل جلال ہے، تو اپنے ان گناہ گار بندوں کو معاف کر دے، تیری بہت نوازش ہوگی۔ وہ کافی دیر تک اللہ تعالیٰ سے اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ جب انہیں تھوڑا اطمینان اور سکون پہنچا تو وہ مصلی سے اٹھے اور اس کو ایک طرف رکھ کر محل سے نکل گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ سپاہی اور ان کا خاص وزیر بھی موجود تھا۔ باہر بارش کی وجہ سے بہت زیادہ پانی ہو گیا تھا، ایسے میں پیدل چلنا بہت مشکل ترین کام تھا، اس لیے سلطان ایک لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر سیلابی متاثرین کی مدد کر رہے تھے۔ ان تک کھانا اور کچھ روپیہ پیسہ پہنچا رہے تھے تاکہ وہ لوگ اپنی زندگی کچھ روز کے لیے آرام سے گزار سکیں۔ بہت سی رعایا کے پاس تو اوڑھنے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں تھا۔ سلطان کے پاس کچھ بستر بھی موجود تھے جو اپنی رعایا کو دیتے جا رہے تھے، جبکہ ان کی رعایا بھی مسلسل سلطان کے نام کے نعرے لگا کر ان کو دعائیں دے رہی تھی کہ ایسے وقت میں انہوں نے اپنے سپاہیوں یا وزیر سے یہ کام نہیں کروایا تھا، بلکہ وہ خود براہ راست اپنے عالی شان محل اور نرم گرم بستر کو چھوڑ کر اپنی رعایا کے لوگوں کی مدد کر رہے تھے۔ وہ پچھلے حصے کی طرف آئے تو یہاں پر تو بہت ہی برا حال تھا۔ سلطان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ ان کی رعایا اس قدر پریشانی میں تھی کہ ان سے دیکھنا محال ہو گیا تھا۔ وہ ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو اس گھر میں موجود ایک عورت اور ایک مرد زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ سلطان نے اپنا تختہ وہیں روک دیا اور ان دونوں مرد اور عورت کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، سب خیریت ہے؟ کچھ کھو گیا ہے یا پھر کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس اس وقت بہت سی چیزیں موجود ہیں، آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کو عنایت کر دیں۔ وہ دونوں میاں بیوی سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے زاروں کی طرح روتے ہوئے کہنے لگے، سلطان معظم، اس سیلاب میں ہماری چند ماہ کی بچی بہہ گئی ہے۔ میری اولاد کافی سال بعد ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ بچی بھی چھین لی۔ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا، میری گود اجڑ گئی ہے، میں برباد ہو گئی۔ وہ عورت سر پیٹ پیٹ کر رو رہی تھی۔ سلطان نے ترہم بری نگاہ سے ان دونوں میاں بیوی کو دیکھا اور ایک نظر آسمان پر ڈالی اور دل سے دعا کی، یا رب بس کر دے، اپنا یہ طوفان اب ٹال دے، ہم گناہ گاروں سے جو خطا سرزد ہوگی ہے اس کی معافی دے دے۔ سلطان نے ان دونوں میاں بیوی کو تھوڑا دلاسا دیا اور اس کے بعد کچھ کھانے پینے کا سامان اور کچھ روپیہ پیسہ دے کر وہ آگے بڑھ گئے۔
جیسے جیسے وہ آگے جاتے جا رہے تھے، لوگوں کے مسائل سنتے جا رہے تھے، سلطان کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ان کی زندگی میں یہ پہلا تجربہ تھا، اس سے پہلے کبھی بھی ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ وہ آگے جاتے کہ اس سے پہلے یہ کونے میں پانی کے اندر موجود 10 سال کی بچی کو دیکھ وہ اپنی جگہ تھم سے گئے تھے۔ سلطان یکٹک اس بچی کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی زیادہ طوفانی بارش اور اتنے سیلاب میں یہ بچی کیا کر رہی ہے۔ ایک پل کو سلطان کے دل میں خیال آیا، شاید یہ کسی کی بچی ہو جو پانی کے بہاؤ سے اس طرف آ گئی ہو۔ سلطان یہ سوچ کر اپنے تخت کو لے کر اس طرف پہنچ گئے تھے، لیکن قریب جاتے ہی سلطان کی چیخ حلق سے بے ساختہ برآمد ہوئی تھی۔ ان کے پاس آس پاس موجود ان کے سپاہی اور ان کا وزیر فوراً ہی سلطان کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جبکہ سلطان پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کھڑی اس 10 سال کی بچی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ کیا ہے۔ ان کے خاص وزیر نے سلطان کی طرف دیکھا اور پریشانی سے کہنے لگا، سلطان معظم آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو؟ اس کی آواز میں موجود فکر مندی اس بات کی گواہی تھی کہ وہ اپنے سلطان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ سلطان وزیر کی آواز سے جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی گردن گھما کر وزیر کو دیکھا اور اس کو سامنے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس بچی کو دکھانے لگے تو وزیر سامنے دیکھ نا علمی کا اظہار کرنے لگا، کہنے لگا، سلطان معظم یہاں پر تو کوئی بھی بچی موجود نہیں ہے، سب خیریت تو ہے؟ آپ نے کس کو دیکھ لیا؟ اتنے پانی میں چھوٹی سی بچی کیا کرے گی؟ سلطان وزیر کی بات سن کر فوراً ہی سامنے کی طرف متوجہ ہوئے تھے، لیکن واقعی وزیر کے کہنے کے ٹھیک مطابق وہاں پر کوئی بھی چھوٹی سی بچی موجود نہیں تھی۔ سلطان کو اس بار پورے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ انہوں نے دائیں بائیں جانب سب جگہ نظر دوڑا کر دیکھ لیا، لیکن وہاں پر کوئی بھی چھوٹی بچی موجود نہیں تھی۔ اس وقت سلطان کو عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، جسم پر لرزہ طاری ہو رہا تھا۔ یہ آج ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ سب کچھ سمجھ سے باہر تھا۔ سپاہی تختے کو آگے کی طرف لے گئے تھے، جبکہ سلطان بے خیالی میں لوگوں کی مدد کرتے جا رہے تھے۔ جب وزیر نے سلطان کی حالت کو کافی غیر دیکھا تو اس نے تختے کو محل کی طرف ہی موڑ لیا تھا اور اپنے سپاہیوں کو آگے کی طرف روانہ کر دیا تھا کہ سیلاب متاثرین آگے بھی موجود ہیں، ان کی تم لوگ مدد کرتے جاؤ تاکہ کوئی پریشانی میں نہ رہے۔ جبکہ وزیر سلطان کو سیدھا محل لے کر آ گیا تھا۔ محل آنے کے بعد سلطان سیدھا اپنے مخصوص کمرے کے اندر گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج وہ کیا دیکھ چکے ہیں۔ ان کے پیچھے پیچھے ہی ان کا وزیر بھی اس مخصوص کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ سلطان کے سامنے ادب سے کھڑے ہو کر کہنے لگا، سلطان معظم آپ کی طبیعت اگر خراب معلوم ہو رہی ہے تو ہم طبیب کو بلا لیتے ہیں اور آپ کا مکمل طور پر معائنہ کر لیں گے تاکہ معلوم ہو سکے اچانک سے آپ کی طبیعت کیوں خراب ہوگی۔ سلطان نے سر کو نفی میں ہلایا اور وزیر کو باہر جانے کا اشارہ کیا، جبکہ وزیر بضد تھا کہ وہ طبیب کو لازمی بلائے گا کیونکہ اس کو سلطان کی طبیعت خراب معلوم ہو رہی تھی۔ لیکن سلطان نے جب وزیر کو یقین دلا دیا کہ ان کی طبیعت اب کافی بہتر ہے تو وہ سر کو ہلکی جنبش دے کر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ سلطان اس منظر کو ہی بار بار سوچے جا رہے تھے کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے سامنے بچی کھڑی ہوئی دیکھی تھی جس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن جب وہ قریب گئے تھے تو اس بچی کی حالت کافی غیر تھی۔ اس کے گلے سے خون بہہ رہا تھا، اسی وجہ سے ان کی چیخ بے ساختہ نکلی تھی۔ لیکن جب وہ اپنے وزیر کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک بار پھر انہوں نے سامنے کی طرف دیکھا تھا تو وہاں وہ 10 سال کی بچی موجود ہی نہیں تھی۔ یہ منظر ان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ کافی دیر تک وہ اپنی نشست پر بیٹھے سوچتے رہے تھے کہ یہ آج ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن کافی سوچ لینے کے بعد بھی ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ عصر کی اذان کے بعد انہوں نے اس مخصوص کمرے میں ہی نماز ادا کی تھی اور مغرب کی اذان کے بعد اس مخصوص کمرے سے نکل کر سیدھا اپنے حجرے میں آ گئے تھے۔ وہاں بیٹھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی اور تقریباً فجر کی اذان کے وقت وہ اپنے حجرے سے نکل کر اپنی خوابگاہ میں گئے تھے تاکہ تھوڑی دیر آرام کر سکیں، کیونکہ اگلی صبح ہوتے ہی انہیں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے جانا تھا۔ اس بار وہ دوسری جانب جو کچی آبادی تھی وہاں کے لوگوں کی مدد کے لیے جانے والے تھے۔ وہ اپنے بستر پر ابھی لیٹے ہی تھے کہ ان پر رکت طاری ہو گئی۔ اچانک ہی ان کی آنکھوں کے سامنے بہت تیز روشنی سی آنے لگی۔ سلطان نیند میں ہی کافی بے چین نظر آ رہے تھے۔ ان کی زوجہ آج ان کے برابر میں ہی بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ فوراً ہی ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی، لیکن انہوں نے بالکل بھی سلطان کو نہیں اٹھایا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کافی بری حالت میں تھے، ان کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا اور اب وہ باقاعدہ اپنا سر بستر پر پٹک رہے تھے۔ جب ان کی بیوی نے ان کی حالت اتنی زیادہ غیر دیکھی تو وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور سلطان کے کندھے سے پکڑ کر ان کو جھنجھوڑ دیا۔ سلطان نے سخت ایک چیخ مار کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ انہیں سوتے ہوئے کچھ ہی لمحے ہوئے تھے اور ایسا ان کے ساتھ ہونا ان کو کافی بے چین کر گیا تھا۔ ان کی زوجہ نے
ان کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور ان کو ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جب سلطان کو انہوں نے ہاتھ سے بیگانہ محسوس کیا تو فوراً ہی پانی کے کچھ چھینٹے سلطان کے چہرے پر مارے تھے، جس کی وجہ سے وہ جلدی ہوش کی دنیا میں لوٹ گئے تھے۔ مشکیزے میں پانی بھر کر سلطان کے لبوں سے لگایا تو وہ گٹ گٹ پانی اپنے حلق سے اتار چکے تھے۔ ان کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ سلطان بہت ہی ڈرونا خواب دیکھ کر بیدار ہوئے ہیں۔ ان کی زوجہ ان کے قریب ہی بیٹھ گئی اور سلطان کے ہاتھوں کو تھام کر ان سے دریافت کرنے لگی، سب خیریت تو ہے؟ سلطان معظم، آپ نے ایسا کیا خواب دیکھ لیا جس کی وجہ سے آپ کی ایسی حالت ہو رہی ہے؟ جب سلطان نے اپنی بیوی کو اجنبی نگاہوں سے دیکھا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اس وقت بھی ہوش میں نہ ہو۔ انہوں نے دھیرے سے اپنے ہاتھ اپنی بیوی کے ہاتھوں سے علیحدہ کیے تھے اور خاموشی سے اٹھ کر غسل خانے کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ غسل وغیرہ کر کے وہ باہر آئے تو کافی پرسکون معلوم ہو رہے تھے۔ ان کی بیوی ان کے لباس کو تھامے کھڑی ہوئی تھی، جبکہ سلطان ان کے ہاتھ سے لباس لے کر تبدیل کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئے تو اب وہ کافی حشاش بشاش معلوم ہو رہے تھے۔ ان کی زوجہ نے ایک بار پھر ان سے یہ سوال پوچھنے کی کوشش کی کہ سلطان معظم، سب خیریت ہے؟ آپ نے ایسا کیا خواب دیکھ لیا؟ لیکن سلطان کے رویے سے وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، جبکہ سلطان فوراً ہی محل سے باہر آئے تھے اور اپنے وزیر کو حکم دیا تھا کہ وہ آج ایک بار پھر کچی آبادی کے پچھلے حصے کی طرف جائیں گے۔ سلطان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی اور تختہ تیار کر دیا گیا تھا، جس پر براجمان ہو کر سلطان اور ان کے کچھ سپاہی اور ان کا خاص وزیر کچی آبادی کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ سلطان چاروں طرف کا جائزہ لے رہے تھے اور جتنا ان سے ہو سکتا تھا لوگوں کی مدد کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر اسی راستے پر آ چکے تھے جہاں پر انہوں نے کل وہ 10 سالہ بچی دیکھی تھی۔ ایک پل کو ان کا جسم لرز سا گیا تھا، لیکن فوراً ہی انہوں نے اپنی نگاہیں اس جگہ سے ہٹا لی تھی اور سیدھا سیدھا چلتے جا رہے تھے۔ اب وہ لوگ کچی آبادی کے آخری موڑ پر آ گئے تھے جہاں پر ایک عجیب ہی تباہی مچی ہوئی تھی، جیسا انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ سارا منظر ان کے سامنے اب حقیقت میں موجود تھا۔ عیسائیوں کی عبادت گاہیں پانی میں ڈوب چکی تھیں، جبکہ زندہ انسانوں کی لاشیں بھی پانی میں ایسے تیر رہی تھیں جیسے کوئی کچرا ہو۔ سلطان نے تمام جگہ کا بھرپور جائزہ لیا۔ انہیں اپنے خواب کی تعبیر سچ ہوتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، جبکہ ان کا وزیر اور سپاہی یہ سب منظر پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، کیونکہ ایسا کسی کے علم میں بھی نہیں تھا کہ سلطان کی سلطنت میں کوئی عیسائی آ کر رہ رہے ہوں اور وہاں پر ایسی تباہی مچی ہو۔ اچانک ہی سلطان کی نظر ایک کونے پر پڑی تھی جہاں پر ایک بزرگ پتھر پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے کچھ دھیرے دھیرے پڑھ رہے تھے۔ سلطان نے فوراً ہی اپنے سپاہی کو حکم دیا تھا کہ تختے کو اس طرف موڑ لیا جائے۔ ان کی بات کی فوراً ہی تعمیل کی گئی اور تختے کو اس بزرگ کی طرف موڑ دیا گیا، جبکہ اس آدمی نے جیسے اپنے ارد گرد کچھ لوگوں کی آہٹ محسوس کی تو بے ساختہ اپنی آنکھیں پوری کھول دی تھیں اور سامنے سلطنت کے بادشاہ سلطان کو دیکھ وہ ادب سے کھڑا ہو گیا تھا اور ادب سے سلام کرنے لگا تھا۔ سلطان نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور اس بوڑھے شخص کی مدد سے وہ اس تختے سے اتر کر اس کے ساتھ ہی پتھر پر بیٹھ گئے تھے۔ جب انہوں نے اپنے وزیر کو وہاں رکنے کا اشارہ کیا تھا اور باقی اپنے سپاہیوں کو مزید آگے جا کر لوگوں کی مدد کے لیے بول دیا تھا، سپاہیوں کے جاتے ہی سلطان اس بزرگ کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے ہوئے سوالوں کو دہرانے لگے تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، یہاں پر یہودیوں نے اپنی عبادت گاہ کیسے بنائی، جبکہ ان کے پاس آ کر کسی نے بھی اس چیز کی اجازت نہیں لی تھی۔ اس بزرگ نے سلطان کو ایک نظر دیکھا اور سر جھکا کر ساری روداد سلطان کی گوش گزار دی کہ کس طریقے سے یہاں پر عیسائیوں نے اپنی عبادت گاہیں بنائیں اور یہ جو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلطنت پر آیا ہے وہ کیوں آیا تھا۔ جبکہ سلطان نے بے ساختہ اس 10 سال کی بچی کا ذکر بھی کیا تھا، جبکہ سلطان کے منہ سے ایک بار پھر وزیر نے جب اس 10 سال کی بچی کا ذکر سنا تو وہ بھی فوراً سلطان کی طرف غور سے متوجہ ہوا تھا، جبکہ وہ بات اس بزرگ نے اس 10 سال کی بچی کے حوالے سے سلطان کو بتائی تھی۔ وہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ سلطان نے جو دیکھا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ صبح کے وقت جو خواب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ سلطان نے اپنے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بہت تیز روشنی ان کی طرف ہے اور ایک 10 سال کی معصوم بچی جس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسوؤں کا سمندر ہے، وہ سلطان کو دیکھتی ہوئی ایک ہی بات کی گردان کر رہی تھی، سلطان معظم آپ کی سلطنت میں میرے ساتھ ایسا ظلم ہو گیا اور آپ نے میری حفاظت نہیں کی۔ وہ انسان نما درندے میری عزت کو نوچ کر چلے گئے، میرا قتل کر دیا۔ میں کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ جب تک مجھے انصاف نہیں مل جاتا میرا اللہ بھی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ جب تک مجھے انصاف نہیں مل جاتا اور اچانک ہی اس لڑکی کا سر در سے جدا ہو کر زمین پر گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان اپنے خواب میں بے چین ہو گئے تھے اور جب وہ بیدار ہوئے تو ان کی زوجہ ان کو جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھی۔ اس بزرگ نے انہیں بتایا تھا کہ یہاں پر بہت خاموشی کے ساتھ اور ایک مسلمان کی 10 سال کی بچی کو ان جانوروں نے اغوا کیا تھا
اور اس کے بعد اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا اور اس کے سر کو در سے جدا کر کے اس کا خون ایک تھیلی میں جمع کیا تھا، کیونکہ یہ لوگ اپنے بھگوان کے لیے بلی چڑھاتے ہیں۔ اور اس بار ان لوگوں نے حد کر دی، ان لوگوں نے مسلمان کی ایک معصوم بچی کی بلی چڑھائی، لیکن جب وہ لوگ بھگوان کے قدموں میں اس بچی کا خون ڈالنے لگے تو اس وقت ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا تھا، اور اتنی طوفانی بارش ہوئی تھی۔ جو بھگوان کے قدموں میں اس بچی کا خون ڈال رہا تھا وہ بھی اس سیلاب میں ہی بہہ کر اپنی جان کی بازی ہار گیا تھا، اور وہاں موجود گرجے میں لوگ بھی گرجے کی چھت گرنے کی وجہ سے اس وقت بے موت مر گئے تھے، جبکہ آس پاس موجود لوگ بھی کافی مشکل میں آئے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بچی کی وجہ سے پوری رعایا کو ہی الٹ کر رکھ دیا۔ یہ مسلسل بارشیں اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ناراض ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے اس بات کو دیکھ کر نظر انداز کر دیا تھا کہ یہاں پر ایک گرجا بنایا جا رہا ہے۔ آپ تک یہ خبر کسی نے بھی اس لیے نہیں پہنچائی تھی کیونکہ یہ گرجا بنانے والے افراد کافی مضبوط تھے، اور جو شخص بھی ان کے خلاف جاتا وہ جان کی بازی سے ہارتا۔ سب لوگ اپنی حفاظت کے چکر میں آپ تک یہ بات پہنچا نہیں پائے تھے، جبکہ یہ باتیں سن کر سلطان خود کو شرمندگی کی آخری تہ میں محسوس کر رہے تھے کہ ان تک یہ خبر کیوں نہیں پہنچی۔ کاش اگر ان کو اس بات کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ سلطنت میں کوئی گرجا بن رہا ہے تو وہ فوراً ہی اس چیز کو روک دیتے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ناک کے نیچے کیا کچھ ہو چکا ہے۔ جبکہ سلطان نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ آس پاس جتنے بھی یہودی آباد ہیں، جتنے بھی ہندو اس سلطنت میں رہتے ہیں، ان سب کو کال کوٹری میں بند کر دو۔ جیسے یہ مسئلہ تھم جائے گا ویسے ہی سلطان ان عیسائی لوگوں کا فیصلہ کریں گے جو اس کام میں ملوث تھے۔ سلطان نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان سب کو باہر نکالا اور ان سب کو بڑے میدان میں پوری عوام کے سامنے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا۔ اور اسی دوران سلطان کو وہ 2 افراد بھی مل گئے تھے جس نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان کی حالت کافی غیر ہو چکی تھی۔ سیلاب کی وجہ سے ایک آدمی کا ہاتھ در سے الگ تھا جبکہ ایک کی ٹانگ بالکل ہی ناکارہ ہو گئی تھی۔ سلطان نے دونوں کو کافی اذیت کی موت دی تھی، جبکہ یہ کرنے کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب تھم گیا تھا۔ بارشیں بند ہو گئی تھیں اور پانی بھی بہت جلدی گلیوں اور چراہوں سے دھیرے دھیرے چھٹتا جا رہا تھا۔ سلطان نے جب یہ سب ہوتا دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے غافل ہونے کی معافی بھی مانگی تھی، جبکہ اس بچی کی مغفرت کی دعا بھی کی تھی، اور اس بچی کے خاندان کو ڈھونڈ کر سلطان نے ان لوگوں کی بہت مدد کی تھی۔ وہ لوگ کافی بری حالت میں تھے۔ سلطان کو اپنے گھر کے سامنے دیکھ اس بچی کا باپ زاروں کی طرح رویا تھا، اور سلطان کو اپنے اوپر بیتی ہوئی تمام تر داستان بتا گیا تھا کہ میری 10 سال کی بچی میرے گھر کے سامنے کھیل رہی تھی، لیکن کچھ درندے میری بچی کو اٹھا کر لے گئے تھے، اور اس کے بعد جب ہمیں ہماری بچی ایک گلی میں پڑی ہوئی ملی تو اس کا سر ایک طرف کو پڑا ہوا تھا اور دھر ایک طرف کو پڑا ہوا تھا۔ میری ماں نے جب اپنی پوتی کی یہ حالت دیکھی تو وہ اس وقت ہی جان کی بازی سے ہار گئی، جبکہ میری بیوی بھی اپنی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھ بہت بری طرح سے بیمار ہو گئی۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی بہن کی حالت کو دیکھ مرنے کے قریب آ گئے تھے۔ ان درندوں نے صرف میری ایک بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے مجھے میرے پورے خاندان سمیت مار دیا تھا۔ اس انسان کی باتیں سن کر سلطان بہت رنجیدہ ہوئے تھے اور اس آدمی سے معافی بھی طلب کی تھی کہ وہ ان سب معاملات سے غافل تھے۔ اگر ان کے علم میں ذرا برابر بھی یہ باتیں ہوتی تو وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیتے، اور اس گرجا گھر کو وہ کبھی بھی تعمیر ہونے نہیں دیتے۔ ان کی تھوڑی سی غفلت نے اتنا بڑا کہرام مچا دیا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھلے ہم لوگوں کو نظر نہیں آتے لیکن وہ ہمارے رب ہیں، وہ ہر وقت ہم لوگوں پر نظر رکھتے ہیں۔ جو شخص بھی گناہ کرتا ہے وہ اس کو بھلے دیر سے لیکن بہت کڑی سزا دیتا ہے۔ جو حرکت وہ لوگ اس معصوم بچی کے ساتھ کر گئے تھے، وہ پوری رعایا اس چیز کو دیکھ کر خاموش رہی تھی۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری تھی، اور اللہ نے اپنا ایسا عذاب سلطنت پر نازل کیا تھا کہ پوری کی پوری سلطنت ہی اجڑ کر رہ گئی تھی۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی شخص کے ساتھ ناجائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ تو اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن اوپر بیٹھی وہ رحمتوں والی ذات کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتی۔ بے شک وہ ذات انصاف کرنے والی ہے۔ دوستو، روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا